السلام علیکم جی. وہ کہتے ہیں ہم شریف کیا ہوئے محلے کے کتوں نے بھی بدماشیاں شروع کر دی. یعنی ہم نے دادا پوتا شو کے اندر بریک کیا دیا کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے ڈیفالٹ ہونے کی پیشون گوئیاں شروع کر دی. ٹھیک ہے, ایسے یار سے آتی والی گل ہے نا. دیکھیے عمران احمد خان نیازی صاحب اپنی گزشتہ کم از کم 4 تقاریر کے اندر یہ بات پورے شرح صدر اور یکسانیت کے ساتھ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, پاکستان ڈیفالٹ ہونے نہیں جا رہا, یہ کیا قصہ ہے؟ اس کے اوپر ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے ڈیفالٹ کئی طرح کا ہوتا ہے. ڈیفالٹ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جناب حکومت نے قرض لیا ہے اور وہ قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس قرض کی شکل بانڈ بھی ہو سکتے ہیں, اس قرض کی شکل جو ہے وہ کوئی پروجیکٹ فنانسنگ بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی ہو سکتی ہے. ایک یہ ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک ایل سی کھولی تھی اور جب ایل سی میچور ہو گئی, اس کی ادائیگی کا وقت آیا تو اس وقت حکومت کے پاس ڈالر نہیں ہے. دوسرا ڈیفالٹ یہ ہوتا ہے. تیسرا ڈیفالٹ یہ ہوتا ہے, کئی قسم کے ڈیفالٹ ہوتے ہیں نا. ایک ڈیفالٹ کی یہ بھی قسم ہوتی ہے جو تیسری میں بیان کرنے لگا ہوں کہ جناب کوئی کمپنی تھی, ہم نے اسے کہا کہ یار ہمارے ہاں آپ اتنا کھاد کا کارخانہ لگا لینا تو آپ کو یہ, وہ کہے گا مینو کی ملے گا. آپ کہیں گے آپ کو جناب سال کا 25% منافع ہوئے گا. کہنا مینو لکھ دو. ہم نے گارنٹی دے دی اس کو کہ جناب تمہیں سال کا 25% منافع ہو, جو کہ ہم نے ویسے بائی دا وے جو چینی کمپنیوں نے پاور پروجیکٹس لگائے ان کو لکھ کے دی ہوئی ہے. تو اب جناب اس کو پہلے سال پروفٹ ہوا 25%, دوسرے سال کاٹ کے ہو گیا 22%, تیسرے سال کاٹ کے ہو گیا 18%, چوتھے سال کاٹ کے ہو گیا 15%. اسے ڈانگ کاٹ لی, نے کہا آپ نے تو میرے ساتھ 25% کا وعدہ کیا تھا, یہ جو میرا پروفٹ کم ہو گیا ہے یا کم ہو رہا ہے یہ آپ کر دیں, کیونکہ آپ نے مجھے لکھ کے گارنٹی دی تھی کہ مجھے 25% پروفٹ ہوا تھا. اب ہم اس کے فیچر سے کام لیں گے. وہ ہمیں ایک نوٹس دے گا, پھر دوسرا نوٹس دے گا, پھر ثالثی کمیٹی بھی ایک ہوتی ہے. جب کوئی پروجیکٹ لگتا ہے نا اس میں ثالثی کمیٹی طے ہوتی ہے, تو وہ ثالثی کمیٹی میں لے جائے گا اور فائنلی جو ہے وہ ثالثی کمیٹی سے جب وہ جیت جائے گا, ثالثی کمیٹی کہہ دے گی کہ ہاں جی پیسے دینے ہیں, تو وہ کہے گا لو جی دو پیسے. اب وہ پیسے اگر ہم کسی طور پہ ادا نہیں کر پاتے تو پھر وہ جناب رولا پا دے گا اور ہمارا ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دے گا, جی یہ میرے پیسے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو پیسے دے دیتے یا اس سے رینیگوشیٹ کر لیتے ہیں جیسا کہ ہم نے چائنیز کے ساتھ کیا, تو پھر ڈیفالٹ کی کوئی صورت نہیں بنتی. ٹھیک. عمران احمد خان نیازی صاحب نے اپنے ڈے ٹو ڈے عللو تللوں اور لوٹ مار کے لیے, یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پورے 75 سال کے اندر اس ملک کے لیے جو قرض لیا گیا وہ 2400 ارب روپے تھا, اور عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو قرض لیا ہے 3.5 سال میں وہ 2200 ارب روپے تھا. ٹھیک ہے, مان لو. چلو عمران احمد پرائیویٹ لائبلٹی ڈال کے بھی بات کر لیتے ہیں. عمران احمد خان نیازی صاحب سے پہلے پورے 70 سال کے اندر جو لون لیا گیا تھا وہ 3000 ارب روپے تھا. ٹھیک ہے. اور جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو 3.5 سال کے اندر قرض لیا وہ 2200 ارب روپے تھا. پرائیویٹ لائبلٹیز ڈال کے بات کر رہا ہوں. قرض یہاں تک پہنچ گیا تو 5200 کراس کر چکا ہوا تھا جب عمران احمد خان نیازی صاحب کو نکالا گیا. تو اس قرض کے مختلف وجوہات ہیں. گزشتہ حکومت جو آئی تھی جب برسر اقتدار, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے وہ پاور سیکٹر جو ہے اس کے ڈیٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہوئے ہیں, تو ان کو ادائیگیاں کرنی ہیں. 2400 ارب روپے ہو چکے تھے یا 1200 ارب روپے ہو چکے تھے, کوئی اتنا کا تھا نہیں, 1200 ہوئے تھے جب 2400 کراس کیا تھا ان کے دور کے اندر, کیونکہ یہ پاور پروجیکٹ چلاتے نہیں تھے, ان کو کیپیسٹی چارجز دیتے رہے, ان کے ساتھ وعدہ کر رہے تھے, اور چلا یہ خسرو بختیار کے اور رزاق داؤد کے رہے تھے جو کہ پرانی ٹیکنالوجی ہے, جن کی ایفیشنسی بھی کم ہے, جہاں پہ ہمیں مہنگی بجلی پڑتی تھی. تو یوں یہ خربوں روپیہ قوم کو تھوک لگتا رہا, اور جب یہ تھوک لگتا رہا تو پھر جب 2400 ارب روپے سے کراس کیا تو انہوں نے میرا خیال ہے 100 ارب روپے کے 2 صکوک کیے تھے. ویسے بائی دا وے اس وقت 100 ارب روپے کا مطلب $1 بلین تھا, اور آج 100 ارب روپے کا مطلب 250 ارب روپے ہوتا ہے. آج $1 بلین کا مطلب 250 ارب روپے ہوتا ہے. اس وقت 105 ارب روپے ہوتا تھا. سمجھ گئے نا آپ.
تو انہوں نے میرا خیال بلین ڈالر کے یا پونے ارب ڈالر کے 2 بانڈ جو تھے وہ لانچ کیے تھے 2-3 مہینے کے وقفے کے ساتھ. شاید ان کی پیمنٹ جو ہے وہ میچور ہونے لگی ہے. لیکن ڈیفالٹ کے حوالے سے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں. چلو تو ایک لطیفہ سنائیے. یہ کیوں کہتا ہے کہ ڈیفالٹ کر جائے گا؟ یہ کیوں کہتا ہے کہ ڈیفالٹ کر جائے گا؟ وہ اس لیے کہتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے. اور اسے کتنا کا پتہ ہے اس کے لیے ایک لطیفہ سنا لیجیے. یہ مشرف صاحب کے دور کے اندر جو ہے وہ بڑی اوپننگ اپ شروع ہو گئی. اپنے واجپئی صاحب پاکستان آئے, مینار پاکستان کے اوپر انہوں نے حاضری دی. بی جے پی کے لیڈر بھارتیہ جنتا پارٹی جس کی جو کہ راشٹریہ سیوک سنگھ جو ہے جس کا وہ آف شوٹ ہے, اور وہ جو ہیں وہ تو گاؤ ماتا کی دھرتی کو پوتر کرنا چاہتے ہیں ان ناشتیوں سے. اور ان کے نمائندہ وزیر اعظم کا پاکستان آنا اور آ کے مینار پاکستان جو کہ قیام پاکستان کی ایک سمبلائز کرتا ہے 23 مارچ کی قرارداد کو جس میں علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا گیا تھا, وہاں پہ کھڑے ہو کے کہنا کہ پاکستان ایک حقیقت ہے اور ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے, یہ تاریخ کا بہت بڑا سٹیپ فارورڈ تھا. مطلب کہ وہ تو ہمارے چوکیدار جو تھے انہوں نے اجازت نہیں دی بات کو آگے بڑھنے کی, ورنہ ہم تو بڑے جذباتی ہو گئے تھے. تو اس موقع کے اوپر ایک جو تھا وہ اپنا لطیفہ جو تھا وہ ہمیں ایک سردار جی نے سنایا. اور سردار جی سے میری جو تھی نا وہ واقفیت ہے, میں پرل کانٹیننٹل ہوٹل لاہور میں داخل ہو رہا تھا تو سردار جی باہر نکل رہے تھے. تو میرے ذہن میں ایویں شرارت آئی, مطلب لاہوریوں نے سردار ویکھتے ہیں ایویں شرارت سوچ پیندی. میں کہا سردار جی اہاں کتھوں دے ہوندے ہاں؟ انہوں نے کہا اہاں لدھیانے دے ہوندے ہاں. میں کہا تے ایتھے کی کرنا آئے ہو؟ کہتے اساں دا جانا ہے گاہاں نوں, اے گاہاں نوں سینٹرل ایشیا نوں, تے ایتھوں کر کے لنگاں گے تے گاہاں نوں جانا آسان ہو جاؤ. ٹھیک ہے لو جناب, سردار جی دے نال گپ شپ ہو گئی. سردار جی نے فوری طور پر چائے کی دعوت دی جو ہم نے اس شرط پہ قبول کی کہ ہم میزبان ہوں گے. تو ہم وہ جا کے ایک چائے کا وہاں پہ کارنر ہے وہاں پہ بیٹھے. سردار جی نے کہا کہ لو تازہ لطیفہ مارکیٹ چائے. میں کہا ٹھیک ہے. اچھا اب سردار جی جو ہیں اب تک یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ تعلقات بڑھانے والی پارٹی ہیں, اور ان سے بڑا دکھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تعلقات نہیں ہونے چاہیے. تو سردار جی نے پھر لطیفہ سنایا, اور چونکہ یہ ایک سردار جی کے منہ سے لطیفہ آیا ہے تو اس لیے مجھے اس کے اوپر جو ہے نہ کہا جائے کہ میں سرداروں کا مذاق اڑانے لگا ہوں. تو سردار جی فرمانے لگے کہ وہ سردار جی گارمنٹ کا بزنس کرتے تھے ویسے بائی دا وے, اور مطلب کہ چندی گڑھ میں ادھر ادھر انہوں نے بتایا کہ ان کے اپنے آؤٹ لیٹس بھی ہیں اور دوسروں کو بھی سپلائی کرتے ہیں. تو خیر انہوں نے کہا کہ ایک بندہ یہاں سے ہو کے گیا, میں اردو میں آ جاتا ہوں, وہ یہاں سے ہو کے گیا پاکستان کو وزٹ کر کے گیا. تو سردار بیٹھا رات کو اپنے یاروں کے اندر دارو شارو کا پہلا پیالہ پیا, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ سردار سنا پاکستان میں کیا ہوا؟ کہتا پاکستان وہ کون سا ملک؟ اس نے کہا وہ جہاں پہ تو ہو کے آیا کرتا وہ یا تو ڈوب گیا ہوگا یا بھائی ڈوبنے والا ہوگا. تو اس نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ سڑک کے کنارے پہ ایک ٹوٹی تھی, قطرہ قطرہ چو رہی تھی, وہ میں کھول کے آ گیا. پانی کی ٹوٹی یہ کارپوریشن والوں نے لگائی نہیں ہوتی, اور میں کھول آیا میں, یا تو پاکستان ڈوب گیا ہونا ہے یا لاہور ڈوب گیا ہونا ہے یا ڈوبن والا ہونا ہے. یار عمران خان وہ سردار ہے جو سب کو بتا رہا ہے کہ میں اکانومی کی ٹوٹی کھول کے آیا ہوں, تو یا تو ڈیفالٹ ہو گیا یا ہونے والا ہوگا. ایگزیکٹلی مجھے اور کوئی فریز کوئی مثال سوجھ نہیں رہی تھی. او بھائی اصل میں عمران احمد خان نیازی صاحب نے دو طرح کے قرض ہوتے ہیں. ایک حکومت قرض لیتی ہے شارٹ ٹرم کے اوپر, ایک لیتی ہے لانگ ٹرم کے اوپر. نمبر ایک حکومت قرض لیتی ہے, ایک جو ادارے قرض لیتے ہیں, پرائیویٹ ادارے ہیں وہ اپنے طور پہ قرض لیتے ہیں, عالمی منڈی سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ جو قرض ہے نا کمرشل جو بنیاد کے اوپر قرض لیا ہوا ہے, اچھا حکومت کو ایمرجنسی پڑ جائے تو وہ ادارے جو 1%, 1.5%, 2% پہ لون دیتے ہیں وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, پھر میدان میں آ جاتے ہیں 3.5%, 4%, 4.5% والے, مطلب نارملی 4% تک بات مک جاتی ہے. اس ریٹ کے اوپر قرض دینے والے ادارے جو ہوتے ہیں, جیسے ہمارے دوست ملک چین نے کہا کہ جناب آپ ہمارے بینکوں سے قرض لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.
اب یہ جو شارٹ ٹرم کے لیے آپ قرض لیتے ہیں یہ سب سے زیادہ لیتھل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا شرح سود بھی دگنی ہوتی ہے. اور عمران احمد خان نیازی نے اوورسیز پاکستانیز کے اکاؤنٹ کے اندر جا کے ڈالر ٹرم میں 11% کے اوپر لون لیا ہوا ہے. ڈالر ٹرم میں 11%. یار 1% پہ لون ہوتا ہے، 2% پہ ہوتا ہے. حد چائنا جیسا دوست جو کہ وقت کے اوپر آپ کی کھال کھینچ لیتا ہے سینڈک کی صورت کے اندر، وہ 4% پہ دیتا ہے. اس سے زیادہ شرح سود نہیں ہوتا. عمران احمد خان نیازی کم از کم کو 5-6 ارب ڈالر کی لائبلٹی کھڑی کر گیا ہے. یہ اوورسیز جو اکاؤنٹس ہیں یہ جو کھڑے کر گیا نا ان کے نام کے اوپر، اب 5-6 ارب ڈالر کا قرض آپ نے لیا 5-6 ارب ڈالر، اور اس کے عوض جو آپ سود ادا کر رہے ہیں وہ ادا کر رہے ہیں آپ 30 ارب ڈالر کا. اب بات سمجھ آئیے، کیونکہ زیادہ سود ادا کر رہے ہیں نا، 11% ادا کر رہے ہیں نا، جو کہ 2%، 2.5% پہ 1.5% پہ آپ کو ڈالر ملنے چاہیے تھے، وہ 11% پہ مل رہے. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. ٹوٹی کھول گیا ہے، ٹوٹی کھول گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اپنے والوں اس نے ٹوٹی کھولی تھی. تو خیر دوسری اسے پتہ چلا عمران احمد خان نیازی کو، مزمل اسلم نے کان میں جا کے بتایا کہ جناب اگلے ہفتے ایک سکوک بانڈ جو ہے وہ ڈلیور ہو رہا ہے. سکوک بانڈ کیڑا یار؟ وہ ہم نے کیا تھا جناب جب ہم آئے تھے تو اس وقت جناب جو تھا نا سرکولر ڈیٹ، پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ جو تھا وہ ٹاپ کے اوپر پہنچا ہوا تھا، اور کمپنیوں نے مزید جو تھی وہ ہمیں بجلی بنا کے دینے سے انکار کر دیا تھا. پی ایس او ڈوبنے لگا تھا. تو لہٰذا پھر ہم نے تقریباً کوئی 100 ارب کر کے 200 یا 400 ارب روپے کے سکوک بانڈ کیے تھے، جن کی اب میچورٹی آ گئی ہے. تو حکومت کے پاس تو پیسہ نہیں ہے کہ یہ ادا کر سکے. اچھا، اس وقت چونکہ 100 کا ڈالر تھا تو 100 ارب کا مطلب تھا 1 ارب ڈالر. ٹھیک ہے، جب ان کی حکومت آئی تو 105 کا ہی تھا نا. تو 100 ارب روپے کا مطلب یا 100 ارب روپے کا مطلب تھا 1 ارب ڈالر. اور 2 جو تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، مطلب کہ اس وقت اگر 200 ارب روپے ہوں گے تو ان کا مطلب ہوگا کہ 2 ارب ڈالر. تو آپ آج کل تو 2 ارب ڈالر کا مطلب 500 ارب روپیہ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے انہوں نے فوراً ڈھول نکال لیا اور سکرپٹ رائٹر کو ہدایت جاری کر دی گئی عمران احمد خان نیازی کی طرف سے کہ لو جناب پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا ڈھول بجا دے. کیونکہ میں جب نکلا تھا تو ٹوٹی کھول کے نکلا تھا وہاں سے. اور میں نکلا وہ گڈی لے کے پھر لاہور آیا تے ٹوٹی کھلی چھوڑ آیا. عمران احمد خان نیازی ٹوٹی کھلی چھڑ کے آیا جی، اللہ دی قسم. اور ایتھے آ کے انہیں کھپ پا دیتی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا، پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا. وہ لدھیانے والے سردار جی نہ پاکستان ڈوبا سی تے عمران احمد خان نیازی نہ پاکستان ڈیفالٹ کرن لگا ہی. لے ہن پا کھپ، رج کے کھپ پا. اور کم از کم یار اے مزمل اسلم کو اپنی ایڈوائزری سے ہٹا دے، یہ تمہیں مروائے گا کسی دن. یہ الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے. اسی الٹی سیدھی باتوں کے باعث اسے نکال دیا گیا تھا. اسٹاک مارکیٹ کے ایک بروکریج ہاؤس کے اندر ملازم تھا. اس نے وہاں پہ گمراہیاں پھیلانی شروع کر دی تھیں. نتیجے کے طور پہ اس کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا. بڑے عرصے سے بے روزگاری کاٹ رہا تھا. حرکتیں ہوتی ہیں نا بندے کی. اچھا، بہت بڑے بڑے لوگ جو وہاں پہ یہ ریسرچ کر کے نا تو وہ کلائنٹوں کو بھیجتے ہیں. بڑے بڑے کلائنٹ جو ہوتے ہیں نا، کروڑوں اربوں روپے والے کلائنٹ کو بتاتے ہیں کہ سر یہ اس کا فیوچر میں بڑا زبردست دیکھ رہا ہوں، اگر آپ اس میں انویسٹ کر دیں. تو یہ نارملی اپنے لچ فرائی کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کا جو بروکر سیٹھ ہوتا ہے اس کی خدمات کو سرو کر رہے ہوتے ہیں. کہ سیٹھ کہتا ہے کہ میں بینک آف پنجاب میں پھنسا ہوا ہوں، تو اے ذرا اے خریدے گا 2-2.5 ارب روپے کا، تم اٹھ جائے گا تو میں نکل جاؤں گا اس میں سے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر اس کے لیے پوری کہانی گھڑتے ہیں. یہ بڑے بددیانت لوگ ہوتے ہیں. یہ اسٹاک مارکیٹ کے جو ریسرچ والے لوگ ہوتے ہیں بہت ہی بددیانت لوگ ہوتے ہیں. مجھے بھی کسی موقع کے اوپر کہا تھا کہ جی آپ ایک بروکریج ہاؤس کے وہ ہیڈ بن جائیں. میں کہا جناب میرے سے یہ 2 نمبر ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، دادا پوتا شو نہیں چلا، نہ چلے، لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے. ٹھیک، اپنے ضمیر کے سامنے بندے کو پیش ہونا پڑتا ہے. تو یہ وہ والا کام کرتا تھا سر.
اور اس کے بعد اس کو وہاں سے بھگا دیا گیا. تو جو ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ بول سکتا ہے تو دوبارہ بھی بول سکتا ہے. ہاں آپ کی فرمائش کے اوپر وہ جھوٹ گھڑ کے آپ کو بتاتا ہے تو پھر بھی وہ مطلب کہ خاکسار سے ویٹ کروا لیا کریں. میں آپ کو جھوٹ بولنے کا صحیح طریقہ بتا سکتا ہوں کہ یار اگر آپ 80% سچ ڈالیں گے 20% اس میں جھوٹ ڈالیں گے اور اس کو رڑک دیں گے بلو دیں گے تو کام چل جائے گا. لیکن اگر آپ 5% سچ ڈال کے اور اس میں 95% جھوٹ بولیں گے تو وہ نہیں رڑکے گا. اچھا جی بہرحال جی خبر کنکلوڈنگ کی طرف آتے ہیں جی اس دادا پوتا شو کے اس ایپیسوڈ پہ لیے. یہ جو پیمنٹ ہے اس کی ادائیگی کا اہتمام ہو چکا ہوا ہے. دوبارہ عرض کر رہا ہوں مزمل اسلم کان کھول کے سن لے, اس پیمنٹ کی ادائیگی کا اہتمام ہو چکا ہوا ہے. لیکن جن دوستوں نے اس کی انڈرٹیکنگ کی ہے پاکستان کے جن دوستوں نے ان کی طرف سے صرف یہ کہا گیا کہ رولا نہیں پانا, جا کے پریس کانفرنس نہیں کرنی کہ میرے پاکستانیوں ہمیں $4 ارب کا پیکج مل گیا ہے, میرے پاکستانیوں ہمیں $6 ارب کا پیکج مل گیا ہے. اے بکواس نہیں کرنی پاکستان جا کے اپنے گھر کے اندر, ٹھیک ہے, یہ بکواس نہیں کرنی. چپ کر کے بے جو یہ پیسے جو ہے اس کی فکر نہیں کرنی آپ نے. وقت کے اوپر اس کی ادائیگی بھی ہوگی, ٹھیک ہے, اس کا منافع بھی دیا جائے گا, لیکن یہ نہیں آپ نے کرنی. اب جب چونکہ اسے پتہ ہے کہ ٹوٹی میں کھول آیا ہے وہاں اور یہ بات نہیں کر سکتے, لہذا وہ جھوٹ بولی جائے گا بولی جائے گا بولی جائے گا. یہ جو پچھلے 2 دورے ہوئے تھے سعودی عرب کا اور چائنا کا, اس میں یہ والی جو دسمبر کے اندر ادائیگیاں ڈیو تھیں ان کا اہتمام کر لیا گیا ہوا ہے. اور ایک گل میں پہلے کہنے دسی ایک بہت بڑے یوتھی نے دسی, میں کہ پھر سمجھا دے کیوں نہیں انہوں کہ اے چولا کیوں مارن دے ہے. کہندا وہ اس طرح دے مسئلے تے نا بالکل انا ہو جاتا ہے, ہلکا ہو جاتا, سنتا ہی نہیں کسی, ٹھیک ہے. جب اس طرح کی بات سن لیتا ہے تو میں نے کہا پچھلے کچھ دنوں کے اندر کو ملاقاتیں ہوئی ہیں, کہتا نہیں جب یہ انہوں نے اس کے اوپر پلان کیا تھا تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ نہ کیجیے گا, یہ غلط بات ہے, بہت ہی غلط بات ہے, ملک کی سلامتی کے ساتھ نہ کھیلیں, ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے پھر بھائی جان. لے سامعین کرام, ڈیفالٹ یہ ملک کوئی نہیں ہونے جا رہا. دسمبر میں جو ادائیگیاں ہیں ان کے لیے اہتمام ہو چکا ہے, اس شرط کے اوپر کہ آپ نے عمران احمد خان نیازی صاحب کی طرح جا کے بہو نہیں کرنا, پریس کانفرنس نہیں کرنی. آپ کو وقت کے اوپر پیسے مل جائیں گے جو آپ آگے ادا کر سکیں گے. ایک سکوک بانڈ ہے, کچھ اور ادائیگیاں ہیں. میں نے جب پروگرام کے شروع میں بات کی تھی اس ایپیسوڈ کے شروع کے اندر کہ جب چائنا گارنٹیز کال کر سکتا تھا جس سے پھر ہمارا ڈیفالٹ اسٹیبلش ہو جاتا, اس نے گارنٹیز کال نہیں کی, ٹھیک ہے, اس نے گارنٹیز کال نہیں کی, بلکہ کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ بتائیے کیا مشکل درپیش ہے کہ ہم اس کو آگے کر دیں. تو عمران احمد خان نیازی نے اس وقت جا کے کہا تھا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں, تو نہ صرف کہ یہ آپ آگے کو کر دیں بلکہ $15 ارب ہمیں اور قرضہ بھی دے دیں, جس کے اوپر چائنیز کیسا اٹھ نکل واپس موڑ کے نہیں دیکھنا, نکل. پھر اس کے بعد عمران احمد خان نیازی کو کبھی چائنا کا وزٹ نہیں ملا. وہ کیا ہوتے ہیں ونٹر اولمپکس کے بہانے وہاں پہ پہنچ گیا تھا, ادروائز اس کو کوئی انہوں نے گھسنے نہیں دیا چائنا کے اندر, کیونکہ بجائے اس کے کہ اس قرضے کی ری شیڈول کرنے کی بات کرتا اور کہتا کہ جناب ان فیکٹریوں کو چلاتے ہیں, وہ کہنے لگا تو تسی کرو گے نا, نہ $15 ارب اور دے دیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اس وقت جو ہے وہ ان سے کہا گیا ہے, انہوں نے ریشیڈول بھی کر لیا ہے. وہ گارنٹیاں چاہیے تھیں وہ بھی سعودیہ کی ہو گئی ہیں, اور سعودی عرب نے اور بھی بہت ساری کام کرتی ہیں. تو لہٰذا عمران احمد خان نیازی کی اس بات کو ان کی بڑھ یخ یا کسی شہین سے وائیے کی گفتگو کا شاخسانہ قرار دیا جائے, جو ابھی بھی امریکہ کے سرکاری خرچے کے اوپر پل رہا ہے وہاں پہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے. آپ کو اگلا دادا پوتا شو ہم کوشش کریں گے جلد کریں, آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.